بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قیام کا صحیح طریقہ۔ اب میں مختصراً نماز کا صحیح طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ ان آیات کی تفسیر میں انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس میں سنت یہ ہے کہ آدمی پورا جسم قبلہ رخ ہو، لہٰذا جب کھڑے ہو تو سب سے پہلے قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کر لے۔ سینہ بھی قبلہ رخ ہو۔ اگر کسی وجہ سے سینہ تھوڑی دیر کے لیے قبلہ سے ہٹ گیا تو نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ جاؤ ہم تمہاری نماز قبول نہیں کرتے، لہذا نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نماز میں سنت کا نور حاصل نہ ہوگا، سنت کی برکت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اس طرح کھڑا ہونا سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا رخ اگر قبلہ کی طرف ہو جائے تو جسم کا ایک ایک حصہ قبلہ رخ ہو جائے گا۔ اب بتائے اگر انسان اس طرح سنت کے مطابق پاؤں رکھے تو اس میں کیا تکلیف ہو جائے گی؟ کوئی پریشانی لاحق ہو جائے گی؟ کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں، صرف توجہ اور دھیان کی بات ہے، کیونکہ توجہ دھیان اور اہتمام نہیں ہے، اس لیے یہ غلطی ہوتی ہے۔ اگر ذرا دھیان کر لے تو سنت کے مطابق قیام ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ نماز خضوع کے دائرے میں آ جائے گی، اور اس نماز میں سنت کے انوار و برکات حاصل ہو جائیں گے۔ نیت کرنے کا مطلب، یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کرنے کا، بس آگے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ آج بہت سے لوگ نیت کے خاص الفاظ زبان سے ادا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، مثلاً 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ زبان سے یہ نیت کرنے کو لوگوں نے فرض اور واجب سمجھ لیا ہے، گویا اگر کسی نے یہ الفاظ نہ کہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں مگر وہ صاحب اپنی نیت کے تمام الفاظ ادا کرنے میں مصروف ہے، اور اس کے نتیجے میں رکعت بھی چلی جاتی ہے، حالانکہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری اور فرض واجب نہیں۔ جب دل میں یہ ارادہ ہے کہ فلاں نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس یہ ارادہ کافی ہے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ۔ جب تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کو سنت کے مطابق اٹھائیں، بلکہ جس طرح چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لوگ کے برابر آ جائے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں، مثلاً بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ کانوں کی طرف کر دیتے ہیں، بعض لوگ آسمان کی طرف کر دیتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں۔ اگر اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر نماز شروع کر دی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت کی برکت اور سنت کا نور حاصل نہ ہوگا، صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے۔ اس توجہ کی وجہ سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ۔ ہاتھ باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی سینہ پر ہاتھ باندھ لیتا ہے، کوئی بالکل نیچے کر دیتا ہے، کوئی کلائی پر ہتھیلی رکھ دیتا ہے، یہ سب طریقے سنت کے خلاف ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر پہنچنے کو پکڑ لے اور درمیان کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ لے اور ناف کے ذرا نیچے ہاتھ باندھ لے۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔
اس طریقے پر عمل کرنے سے سنت کی برکت بھی حاصل ہوگی، نور بھی حاصل ہوگا۔ اگر اس طریقے کے خلاف ویسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو گے تو کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز درست ہو جائے گی، لیکن سنت کے طریقے پر عمل نہ ہوگا، بس ذرا توجہ اور دھیان کی بات ہے۔ اسی طرح قرات کا صحیح طریقہ، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھے، پھر سورت پڑھے اور سورت پڑھے۔ ایک نمازی یہ سب چیزیں نماز میں پڑھ تو لیتا ہے، لیکن اردو لہجے میں پڑھتا ہے، یعنی اس کا لب و لہجہ اور اس کی ادائیگی سنت کے مطابق نہیں ہوتی، اور پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور اس کے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید اور قرات سیکھنا بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ اس کا سیکھنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ کل 29 حروف ہیں، اور ان میں سے اکثر حروف ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو صحیح طور پر ادا کرنا تو بہت آسان ہے، البتہ صرف 8-10 حروف ایسے ہیں جن کی مشق کرنی ہوگی، مثلا یہ کہ سا کس طرح ادا کیا جائے، ہا کس طرح ادا کیا جائے، ضاد اور ضا میں کیا فرق ہے۔ اگر آدمی ان چند حروف کی کسی اچھے قاری سے مشق کر لے کہ جب ہا ادا کرے تو وہ زبان سے نہ نکلے، کیونکہ ہمارے یہاں ہا اور ہا کی ادائیگی میں فرق نہیں کیا جاتا، لیکن عربی زبان میں دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ بعض اوقات ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ لینے سے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے ان حروف کی مشق کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس کی فکر نہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ اور التفات نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔